وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز عرفان، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخُصِّمُونَ۔ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے کہا، تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا۔ ان لوگوں کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے بار بار پوچھنے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف سور کے پہلے نفخہ کی اس چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور وہ چیخ اس حال میں ان تک پہنچے گی کہ وہ دنیا کے جھگڑوں جیسے خرید و فروخت، کھانے پینے میں، بازاروں اور مجلسوں میں اور دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خریدار اور بیچنے والے کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا، نہ سودا تمام ہونے پائے گا، نہ کپڑا لپٹ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی ناتمام رہ جائیں گے، نہ انہیں خود پورا کر سکیں گے، نہ کسی دوسرے سے پورا کرنے کو کہہ سکیں گے، اور جو گھر سے باہر گئے ہیں وہ واپس نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں گے وہ وصیت نہ کر سکیں گے، اور جو لوگ گھروں سے باہر ہوں گے وہ اپنے گھر پلٹ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ جہاں چیخ سنیں گے وہیں مر جائیں گے، اور قیامت انہیں کچھ کرنے کی فرصت اور مہلت نہ دے گی۔ یہاں کفار مکہ کو قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں بتایا گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اور انہیں جو جواب دیا گیا اس میں ان لوگوں کو یقینی طور پر آنے والی چیز پر تنبیہ فرمائی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ کی تحقیق میں وقت ضائع کرنے کی بجائے قیامت کی تیاری کرے اور اپنی مختصر زندگی میں وہ کام کرے جس سے اسے قیامت کے دن کامیابی نصیب ہو۔ لیکن افسوس، کفار کی غفلت تو اپنی جگہ، مسلمانوں کی غفلت اور سستی کا حال دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے تو ہی اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز عرفان، اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عن قریب موت مانگے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، اس نے سمجھا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ غفلت اور سستی سے جان چھڑا کر اپنی آخرت بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔